ہوں دیکھو مولویوں نے کہ دو نمبری کی وہ کہتے ہیں جی سنت موقدہ جڑیاں نے فرض نماز دا حصہ نے نا سرکار اگر حصہ نے تو لادا نیت کیوں ہوتی ہے انہوں بھی فرض کہہ کے پڑھا کرو نا اور سنت دا لفظ فقہا نے بڑھایا ہوا ہے یہ تو نفلی نماز ہے اے انہوں نے ڈنڈی ماری ہے ساری جڑا سنت موقدہ غیر موقدہ اصل لفظ نفل اور نفل عربی کے اندر فالتو نو اور نفل عربی کے اندر فالتو نو اور نفل عربی کے اندر فالتو نو انفال مال غنیمت فالتو مال جنگ دا مقصد مال حاصل کرنا نہیں سی اللہ سے لڑنا سی نال بونس مل گیا ادھر نہ ہی انفال ہے فالتو مال جیڑی چیز دا نہ ہی فالتو ہے جاؤ کسی ان پڑھ بندے کو فیصلہ کراؤ فرض کتوں اپنے آڈینس کے اذہان میں اس کو ٹھونس رہے ہیں زبردستی فالتو کہہ کے اب اس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں کسی چیز کو کیٹاگرائز کرنا اگر یہ ڈنڈی مارنا ہے تو وہ آپ اس سے زیادہ ڈنڈی مار رہے ہیں جیسا کہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں تو اتنا بےہودہ ترجمہ آج تک لفظ نفل کا نہ کہیں دیکھا نہ کہیں پڑھا نہ کسی نے تحریر کیا نہ اس سلسلے میں کسی نے اس قدر جسارت کی نسبت علم اور کتاب کے فیض سے بہرور بزرگوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جب آپ کسی ایک زبان کے لفظ کو دوسری زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو آپ ملحوظ رکھیں کہ متکلم نے لفظ کا جو معنی مراد لیا ہے کیا آپ وہی معنی لے رہے ہیں کیونکہ عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں تو کسی ایک معنی کی تعیین کے لیے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کلام کا سیاق کیا ہے تناظر کیا ہے حالات کیا ہیں زمان و مکان کی ڈومین کے اندر اس کے محرکات اور اسباب کیا ہیں تبھی آپ درست معنی کی تعیین تک پہنچ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک مفہوم ہے مفہوم کہتے ہیں کہ جب کوئی لفظ ادا کیا جائے تو ذہن میں جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ اس لفظ کا مفہوم ہے اب ہم موصوف نے جو لفظ نفل کا ترجمہ کیا وہ دیکھتے ہیں انہوں نے لفظ نفل کا ترجمہ کیا فالتو سے اور فالتو ہمارے ہاں ہمارے ذہن میں ہماری شعوری سطح پر ایک بیکار اور لایعنی چیز کو کہتے ہیں اب یہ کتنی بڑی جسارت اور کتنی بڑی نفل کے عمل کی توہین ہے کہ ایک وہ چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی فضیلت کے باب میں ذکر کرتے رہیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں آپ اس کو فالتو کہہ دیں قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ قرآن مجید لفظ نفل کو ذکر کر کے اس کو کس طرح سے اس عمل کو فضیلت والا بیان فرما رہا ہے کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اس کے فوراً بعد مقام محمود کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ سرفراز فرمائے گا اور اس سے پہلے تہجد کا ذکر پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہے وہ سفر کی حالت ہو یا حضر کی حالت ہو وہ امن کی حالت ہو خوف کی حالت ہو وہ جہاد اور قتال کے حالات ہوں یا وہ دوسرے پر امن حالات ہوں اپنے گھروں میں ٹھہرنا ہو یا سفر پہ جانا ہو مساجد میں آنا ہو وضو کرنا ہو حتیٰ کہ بارش کی دعا مانگنا ہے حتیٰ کہ خوف کے موقع پر حتیٰ کہ سورت اور چاند گرہن کے موقع پہ تمام تر مواقع پہ رسول اللہ نے نوافل ادا فرمایا اور اگر کوئی چیز فالتو ہو تو اس کو بھلا اتنی فضیلت دی جائے گی اور پھر دوسری طرف دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ حتیٰ یتقرب الیہ بالنوافل بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کا اتنا بڑا مقرب ہو جاتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہا یعنی جو معرفت اور قرب کا یہ جو مقام ہے یہ تو مقام ہی نوافل کی بدولت ہے اس کو باقاعدہ طور پہ ذکر کیا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو سنت کہنا اس کو سنت موقدہ کہنا غیر موقدہ کہنا یہ تو فقہا نے اور انہوں نے اس کو کیٹاگرائز کیا تو ٹھیک ہی کیا ہے فقہا نے یا علماء نے یا علم اور کتاب سے بہرور بزرگوں نے اس میں کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں کی رسول اللہ نے خود نوافل کو فرائض کے ساتھ جوڑا ہے ملایا ہے اور ہمیشہ ملایا ہے ان میں سے جس پر آپ نے مداومت کی ہے اس کو کیٹاگرائز کیا فقہا نے اسے فرمایا کہ سنت وہ موقدہ ہے اور اس کو سنت کا لفظ اس لیے کہ رسول اللہ کا طریقہ ہے تو رسول اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ فرائض سے پہلے اور فرائض سے بعد میں نوافل کو فرائض کے ساتھ جوڑتے اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کسی فالتو چیز کو نعوذ باللہ فرائض کے ساتھ جوڑ دیں جیسا کہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں تو اتنا بےہودہ ترجمہ آج تک لفظ نفل کا نہ کہیں دیکھا نہ کہیں پڑھا نہ کسی نے تحریر کیا نہ اس سلسلے میں کسی نے اس قدر جسارت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوافل کو فرائض کے ساتھ جوڑا ہے جب آپ نے اپنے عمل سے فرائض کے ساتھ جوڑا ہے لیکن فرائض میں شامل نہیں کیا
فرائض کی رکعتیں ادا کرنے کے بعد ان کی الگ سے رکعتیں پڑھیں۔ اسی طرح فقہا نے جب فرائض کی حدود کا تعین کر دیا کہ یہ یہاں تک فرض ہے، تو اس کے آگے جو زائد فضیلت والی، نہایت فضیلت والی عبادت ہے، اس کو جو رسول اللہ نے ساتھ جوڑا تھا، ان نوافل کو انہوں نے ان کی کیٹیگرائز کرتے ہوئے سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، اور پھر بعض ایسے نوافل ہیں جن کو لفظ نفل کے ساتھ ہی یاد کی۔ تو یہ تو رسول اللہ نے ساتھ ملایا ہے، اور کس کی جرت ہے کہ وہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑے؟ جس کو رسول اللہ نے جوڑا ہے اس کو اسی طرح فقہا اور علماء نے جوڑا ہے۔ ہاں، آپ ایک نئی کیٹیگری بنا رہے ہیں، یعنی آپ جو نوافل کا ترجمہ کر کے اس کی جو ایک نئی کیٹیگری متعارف کروا رہے ہیں، یا اس کا ایسا مفہوم جو آپ کے ذہن میں اور آپ اپنے آڈینس کے اذہان میں اس کو ٹھونس رہے ہیں زبردستی فالتو کہہ کے، یہ یقیناً ایک نئی کیٹیگری ہے، یہ ایک نئی چیز آپ لائے ہیں۔ یعنی میں کہوں کہ یہ ایک فکری بدعت ہے جو آپ نے داخل کر دی، فالتو کہہ کے کہ یہ فالتو چیز ہے، حالانکہ آج تک مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں اس چیز کو فالتو کسی نے نہیں کہا۔ اس کا لغوی معنی بھی ہے کہ زائد امر، اور اس شرعن اصطلاح میں بھی یہ ہے کہ جب فرائض اور واجبات وہ مکمل ہو جائیں، ان کی حد کا تعین ہو جائے، تو اس کے بعد جو عبادت ہوگی وہ نفلی ہوگی۔ یہ اس کی شرعی تعریف ہے، اور زائد اس کی ایک لغوی تعریف ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی زائد امر فضیلت والا ہو تو اسے مقام مدح میں ذکر کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اسے مقام مدح میں ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی اسے مقام مدح میں ذکر کیا ہے، لیکن آپ اسے فضول، بیکار اور فالتو کہہ کے، لا یعنی کہہ کے، اس کا جو مفہوم ذہنوں پر مسلط کر رہے ہیں اپنے آڈینس کے، وہ خدا کی منشا کے بھی خلاف ہے، وہ رسول اللہ کی منشا کے بھی خلاف ہے۔ الانفال کی بات آپ نے کی، مالک اس کو بھی فالتو کہہ دیا، حالانکہ وہ للہ والرسول پوری آیت پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھیں تو پورا پڑھیں۔ یسألونک عن الانفال، وہ جو زائد مال غنیمت ملتا ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے، تو آپ انہیں کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، وہ خدا اور اس کے رسول کا اختیار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، وہ اسی طرح ان مصارف میں صرف کیا جائے گا۔ تو وہاں بھی کوئی فالتو اور کوئی فضول اور بیکار اور لا یعنی قسم کا کوئی مفہوم نہیں ہے، نہ کتاب اللہ میں اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایسی حدیث میں جس میں اس کو اس مفہوم کے ساتھ پیش کیا گیا ہو، بلکہ رسول اللہ نے تو نوافل سے محبت فرمائی ہے، اور آپ نے اس کو قرب کا ذریعہ قرار دیا ہے، اسی لیے فرائض کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو جس کو رسول اللہ نے جوڑا ہے آپ اس کو توڑ رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ادا کیا اسے فضیلت کے مفہوم کے ساتھ بیان کیا، اور اسے قرب کے حصول کے ذریعہ کے طور پر اس پر عمل کیا۔ یہ جو لہجہ اور رویہ ہے، اور اس کے لیے جو آپ کے الفاظ ہیں کہ ڈنڈی ماری ہے، اب اس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں کسی چیز کو کیٹیگرائز کرنا۔ اگر یہ ڈنڈی مارنا ہے تو وہ آپ اس سے زیادہ ڈنڈی مار رہے ہیں، اس کے فالتو کہہ کے آپ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ جو خصوصاً دینیات کے باب میں یا مذہبی مسائل میں یہ جو رویہ اور لہجہ ہے، یا یہ جو علم کے بغیر، یہ جو کتاب کی یا ڈکشنری کی یا اس کی گرامیٹیکلی اس کو بغیر دیکھے جانچے پرکھے تحقیق کیے جو آپ لفظ کا معنی متعین کرتے ہیں، یا جو اس کا مفہوم آگے پیش کرتے ہیں، جس لفاظی کے ساتھ آپ بیان کرتے ہیں، بہت بڑی یہ جسارت ہے۔ اگر ان الفاظ کے جو لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھے جائیں تو یہ سب کچھ اس کے مخالف ہے، کسی قدر بھی مناسب نہیں۔ ہاں، یہ رویہ تو اور یہ لہجہ اور یہ لفاظی تو بہت دور ہے، اس کی جو انیشل سٹیج ہے اس کے بارے میں اگر میں کہوں، اس کی تفہیم کے لیے صرف وہ کلیم عاجز نے کہا تھا تو یہ عین مناسب ٹھہرے گی کہ میں کوئی خامی ہے، نہ ساگر میں کوئی کھوٹ، پینا نہیں آتا ہے تو چھلکائے چلے ہو۔